اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سال 2018 مارچ کی 5 تاریخ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں 16 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، نہ حلال کرو، نہ تم حلال کرو۔ حلال اور حرام، حرام جو ہے وہ حرمت کے لیے بھی آتا ہے، عزت کے لیے، حرمت کے لیے، اور حلال اس کی بے حرمتی کے لیے آتا ہے۔ اے ایمان والو، نہ تم حلال کرو شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کو۔ اللہ کے شاعر جو ہیں ان کی حرمت ہوتی ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ وہ جو چیز آپ پہ حلال ہوتی ہے آپ اسے استعمال کر لیتے ہیں، اسے کھا لیتے ہیں، اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں۔ جو شاعر ہیں ان کو کنزیوم نہیں کرنا ہوتا، وہ ان کی عزت کرنی ہوتی ہے، ان کو وہ جو ہے نا ان کو حلال نہیں کرنا ہوتا۔ تو کہا گیا کہ اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ شاعر کیا ہے؟ شاعر جمع ہے، اس کی واحد ہے شعیرہ۔ شعیرہ جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے کسی ایسی حقیقت کے لیے کہ جو بہت بڑی ہو، پردے میں ہو، ابسٹریکٹ ہو، اس کا کوئی ایسا سامنے جسم نہ ہو، اور اس حقیقت کی طرف رجوع کروانے کے لیے یا توجہ کروانے کے لیے اس کی کچھ نشانیاں ہوں، ان کو شاعر کہتے ہیں۔ شعیرہ اس کی واحد ہے، شاعر اس کی جمع۔ شاعر اللہ، اللہ کی نشانی۔ اب اللہ ایک ایسی بڑی حقیقت ہے کہ پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ کس طرح سے؟ اپنا جو ظہور ہے اس کی شدت کی وجہ سے پوشیدہ ہو گئی۔ ظہور کی شدت کیا ہے؟ مثلا ایک یہ چیز ہے، یہ مجھ سے کچھ فاصلے پہ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اس کو اتنا قریب کر لوں تو یہ اتنی قریب ہوگی، اتنا مجھ پہ ظاہر ہوگی کہ میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ دوسری یہ ہے کہ مثلا سورج ہے، سورج اپنی تمام تر تابانی کے ساتھ، تمام تر روشنی کے ساتھ، ایک بالکل جون کے ایک روشن دن میں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے اور آپ اس کی طرف ذرا دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہتے کہ سورج چھپا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ سورج کی ظہور کی شدت اتنی ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چھپا ہوا ہے، اللہ کے ظہور کی شدت اتنی ہے کہ وہ چھپ گیا، ہماری آنکھ میں تاب نہیں ہے اس کو دیکھنے، اور وہ اتنا ہمارے ارد گرد ہے کہ اللہ کو کسی ایک رخ میں دیکھ کے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ آپ کے چاروں طرف ہے یا 8 طرف ہے۔ اوپر نیچے بھی ملا لیں، 10 طرف، ہر طرف اللہ ہے۔
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں پہ بھی ہو۔ تو اللہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ پھر جب یہ اپنے ظہور کی شدت سے پوشیدہ ہو جاتی ہے تو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو پہاڑوں کی طرف دیکھو، ان چیزوں کی طرف دیکھو، ان کی طرف دیکھو، یہ تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر شریعت میں کچھ نشانیاں مقرر کر دی گئی، ان کو اصل میں شعائر اللہ کہتے ہیں۔ باقی تو ویسے بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن وہ شعائر جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے شریعت میں، شریعت اسلامی میں، وہ اللہ کی نشانی۔ تو پہلی جو جنرل بات یہ کہی گئی کہ اللہ کے جو بھی شاعر ہیں وہ تمہیں پتہ چلیں گے قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ ابھی کچھ شاعر کا ذکر بھی آئے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے جو شاعر ہیں ان کو کم از کم ان کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ۔ یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا کہ اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو اللہ کی جو بھی نشانیاں آگے آئیں گی، جیسے کہا گیا کہ وہ تمام جانور جن کے بارے میں آگے پڑھ کے سنایا جائے گا، آگے آئیں گی، ان کی حرمت کو بٹا مت لگاؤ۔ اب ان میں سے کچھ نشانیاں آگے، وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور حرمت والے مہینے۔ ولا کا مطلب ہے نہ ہی حرمت والے مہینے کو۔ اچھا، اب یہ جو نشانیاں آئیں گی وہ ساری کی ساری اللہ کی ایک نشانی ہے جس کو کہتے ہیں حج، اس سے متعلق ساری نشانی۔ حج اللہ کا ایک شعیرہ ہے، بیت اللہ، اس کے اندر پھر بہت سے شاعر ہیں۔ حج جو ہے وہ اللہ کا شعیرہ ہے، اس سے ریلیٹڈ اب نشانیاں یہاں پہ آ رہی۔ کیوں آ رہی ہیں؟ اب اس کا ہم تاریخی پس منظر بھی دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ بات ہو کیا رہی ہے، کس کنٹیکس میں۔ قرآن مجید ایسے تو نہیں ہے کہ تورات کی طرح حضرت موسیٰ کو لکھا ہوا مل گیا اور وہ انہوں نے تختیاں اٹھائیں کاندھے پہ اور آگے اس سے پہاڑ سے نیچے نہیں۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ اس کے ساتھ ساتھ نازل ہوتا رہا۔ تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے یہ کہاں نازل ہوا، یہ آیت کہاں کی ہے۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہوئی ہے کہ تقریباً 6 یا 7 ہجری کو ہوئی ہے، 6 ہجری۔ اس میں ہوا کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے اپنا خواب بیان کیا صحابہ کرام سے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے تیاری شروع کر دی اور سارے نکل پڑے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو دشمنوں نے انہیں روک لیا، کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں، کم از کم اس سال تو آپ نہیں جا سکتے۔ جو بندہ ہوتا ہے نا جس نے اپنی جھوٹی عزت اور انا قائم کرنی ہوتی، وہ جو نارمل باتیں ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اپنا انگوٹھا وہاں پہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میری مرضی بھی تو چلے، آخر میری مرضی بھی تو ہے۔ قریش والوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے اس کے خلاف ہے، ہماری عزت کے خلاف ہے کہ آپ آئیں اور آ کے سیدھا عمرہ کر لیں، نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگلے سال آئیں، ہم پورا مکہ خالی کر دیں گے، ہم خود پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اور آپ آ کے 2 دن یا 3 دن یا اس طرح سے رہیں اور رہ کے سارے اپنی عبادات کر کے چلے جائیں۔ لیکن اچھا، یہ قریش کے زمانہ جاہلیت کے جو اصول طے تھے یہ اس کے بھی خلاف تھا۔ کبھی کسی کو کعبہ کی طرف آنے سے روکا نہیں جا سکتا تھا، ان کو روک لیا انہوں نے۔ یہ اپنے تھے نا، ان کے ساتھ زیادہ دشمنی تھی، رشتہ دار تھے، مکہ والے ہی تھے، وہاں سے ہجرت کر کے دیے تھے، ان کے ساتھ ضد بہت زیادہ تھی۔ پھر یہ مسلمان تھے، اسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے جس کے ساتھ وہ ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو تو نہیں آنے دیں گے، البتہ یہ ہے کہ اگلے سال آئیں۔ اب صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے 1400 صحابہ تھے، وہ گئے ہوئے تھے، ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے اور ہدی کے جانور ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ہدی کے جانور ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اب تو سسٹم اور ہے، اب تو سعودی عرب میں آسٹریلیا سے بکریاں آ جاتی ہیں، ان کے ٹکٹ خرید لیے جاتے ہیں
اور وہ آپ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی قربانی کدھر ہوتی ہے، ایک بھروسہ ہے، سسٹم ہے کہ ہوگی میری قربانی، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنا جانور لے جا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، اب ممکن بھی نہیں، اتنی زیادہ ہے وہ قربانی کا معاملہ کہ اب شاید ممکن بھی نہ ہو۔ تو اس وقت قربانی کے جانور ساتھ لے کے چلتے تھے، جیسے آپ اگر یہاں سے چلیں پی آئی اے پہ بیٹھے کہیں جی یہ میری بکری ہے، یہ میرا مینڈا، یہ ساتھ ہے، تو آپ کو کہیں گے تم واپس چلے جاؤ، تمہارا حج نہیں ہو سکتا، تم اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ تو وہیں پہ وہ خریدے جاتے ہیں، بلکہ جو حج کا وہ سارا کچھ ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ جن لوگوں نے حج کیا ہے اس میں پیسے شامل ہوتے ہیں اس کے، اور وہ وہاں پہ جا کے خریدتے ہیں۔ تو وہ بھی ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو آگے نہیں جانے دیا۔ پھر یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے وہیں پہ احرام کھول دیے حدیبیہ کے مقام پہ، وہی انہوں نے جو اپنے جانور ہیں ان کی قربانیاں کر دیں، اور ان کو اس بات پہ بڑا افسوس بھی ہوا، رنج بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگلے سال ہوگا۔ اب اس کنٹیکٹ، وہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اس پس منظر میں یہ آیات ہیں۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کو غصہ ہوا، بڑا رنج ہے، بڑا غم ہے شدید کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا۔ تو اب یہ جو خواب ہے نا، اب اس کو ہم یہ کہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوگی یا کیا ہوا۔ اب غلط والی بات تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کو براہ راست اللہ سے رابطہ ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس طرح ہو، ورنہ تو نبی کو تو ایک ایک لمحے کی اللہ تعالیٰ اس طرف رخ کرنا ہے، اس طرف رخ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اللہ برنا بتا دے، وہ فرشتے کے ذریعے بتائے، یعنی وحی کا جو پورا انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے انٹیکٹ حالت میں۔ تو یہ کہنا کہ غلطی ہوگی، نہیں، خواب کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہوئی، نہیں، کیا ہوا؟ اللہ نے ایسا ہی چاہا، ایسا ہی ہو گیا، ایسا کر کے دکھایا۔ یہ ساری سچویشن پیدا ہی اسی سے ہوئی۔ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا جنگ بندی کا، وہاں پہ یہ بھی ہو گیا، اور صحابہ کرام بغیر عمرہ کی واپس بھی آ گئے، اور اسی میں وہ معاہدہ بھی ہوا کہ کوئی بندہ اس دوران اگر مکہ سے مسلمان ہو کے مدینے جائے گا تو اس کو واپس کر دیں گے مسلمان، ہاں کوئی مدینے سے کافر ہو کے مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس پہ بڑا تاؤ آیا، سب کو بڑی تپ چڑھی۔ حضرت عمر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں تو یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس پہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی پچھتاتے بھی رہے کہ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھی، لیکن سب کو غصہ اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا صحابہ کو کہ احرام اتار دو، سارے بیٹھے رہ گئے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی، جیسے جو ہے نا ایک شوق کی کیفیت میں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، کوئی نہ کوئی آپ کے جو ازواج مطہرات میں سے ہوتی تھی وہ ساتھ ہوتی، تو آپ کے اپنے حجرے میں، وہ اپنے خیمے میں جا کے کہا دیکھو مسلمانوں کو کیا ہو گیا، میں ان کو کہتا ہوں کہ احرام اتار دو اور وہ آگے سے ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حضرت ام سلمہ جو ہے نا بڑی ہی زبردست خاتون تھی، ساری بہت اچھی۔ وہ ایک جھوٹی روایت پیش کی جاتی ہے، اب اس کا بھی ذکر میں ساتھ کر دوں کہ شاورہن و خالفہن، کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا، یا کس کا قول ہے، یہ روایت ہے کہ عورتیں جو ہیں کم عقل ہوتی ہیں اور ان سے مشاورت کیا کرو اپنی بیویوں سے، اور جو کچھ یہ کہیں اس کا الٹ کر دیا کرو۔ آپ نے کبھی سنی ہوگی یہ روایت؟ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹی موضوع روایت ہے۔ یہ جو موقع ہے اس پہ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے نبی سارے لوگ جو ہیں غم کی کیفیت میں، آپ کسی کو کچھ نہ فرمائیے، آپ جا کے اپنا احرام کھول دیجئے، خود اپنا احرام کھول دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر، اور آپ نے ان کی بات مان لی، حالانکہ علم اور جس کو لوگ علم غیب بھی کہیں اور یہ وہ سارا نبی کے پاس، لیکن بات مان رہے اپنی بیوی کی کہ جن کے پاس نہ غیب ہے کچھ بھی، یعنی ایک معاشرت آپ دیکھیں، جب یہ جو سیرت ہے نا اس کو پڑھے بغیر قرآن مجید بھی نہیں سمجھ آتا، اس کی اصل حقیقت کہ آپ کیسے گئے جا کے اپنی اہلیہ سے بات کی، اہلیہ نے ایک مشورہ دیا، آپ نے مان لی، اور آپ تشریف لائے، اور آپ نے تشریف لا کے اپنا احرام مبارک کھولنا شروع کیا، کھولا،
سارے صحابہ جیسے ایک وہ ہپنوٹائز ہوئے تھے نا، ایک دم اس ٹرانس سے باہر آ گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی احرام کھول رہے تو سب نے اپنا احرام کھول دیا. پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن ان کی کیفیت صدمے کی اور غم کی ایسی تھی کہ جیسے کانوں پہ وہ آواز پڑی ہی نہیں، بالکل بہت ہی غم کی کیفیت میں، جیسے ایک جماعت بیٹھی ہو، نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ کرنے آئے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. غصہ، غم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احرام کھول دو. یہ نہیں کہ کسی نے انکار کیا، چپ بیٹھے. لیکن آپ جو ہے، آپ کو فیل ہوا اور آپ گئے حضرت ام سلمہ کے پاس. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کسی کو کچھ نہ فرمائیے، اپنا احرام کھول دیجیے. آپ نے احرام کھولا، سب کیفیت جو سارے دیوانے اور پروانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ کا وہ جو موقع، اس کی بات ہے کہ قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ ذرا جا کے دیکھ کے تو اب یہ کیا، ان کے رنگ ڈھنگ کیا ہے. تو وہ لوگوں نے آ کے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے نا، تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اور جھپٹ کے ایسے پانی لے کے اپنے جسموں کے ساتھ مل دیتے تھے. اور آنے والے نے کہا کہ میں تو بہت جگہوں پہ دیکھ کے آیا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو، ان کے بڑے بڑے عقیدت مند میں نے دیکھے، لیکن ان لوگوں کی جو کیفیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ حال تھا عزت کا، احترام کا، محبت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آگے. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے وضو کا پانی مستعمل ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے، ہمارا وضو کا پانی یہ ناپاک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی وہ نیچے ہی نہیں گرنے دے رہے. 1400 لوگ تھے نا، ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں سے کوئی قطرہ مجھے مل جائے اور لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے. یہ حال تھا. ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے. اور یہ آیت اب اس پس منظر میں کہ اب یہ واقعہ ہو کر، یہ معاملہ ہو کر آپ واپس مدینے میں آ گئے اور یہ نازل ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اب اگلی تاریخ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو چکا، دوسرا یہ ہے کہ کعبہ کی طرف جانے والے جو قافلے تھے نا، آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینے محرم تھے. یہ جو ہے نا ولا الشہر الحرام، یہ 4 مہینے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. 3 مہینے تھے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ تھے حج کے لیے. یہ محترم مہینے تھے، ان کو حلال نہیں کرنا تھا. حلال ان کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ قتل و غارت گری، ڈاکہ، خون، کشت و خون، قافلوں کو لوٹنا. ان میں نہیں لوٹ سکتے تھے. ایک مہینہ تھا رجب، وہ عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو 4 مہینے حرام تھے. کہا گیا کہ ان کی عظمت کو بٹا نہیں لگانا، ان میں کسی کو پہ ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور بہت سارے اس طرف سے مکہ آنے والے جو لوگ تھے جو زمانہ جاہلیت کا حج کرتے تھے، وہ مدینے کے پاس سے ہو کے گزرتے تھے. اگر یہ کہتے کہ اچھا ہمیں نہیں جانے گیا کہ ہم ان کو بھی نہیں جانے دیں گے، روک لیں گے، ان کے جانور چھین لیں گے، ان کو کعبہ نہیں جانے دیں گے. اقتصادی معاملہ بھی ہوگا. یہ جو جانور لے کے جاتے تھے، وہاں ذبح ہوتا تھا، کون کھاتا تھا؟ مکہ والے ہی کھاتے تھے. اور لوگ جاتے تھے، تجارت ہوتی تھی، مکہ والوں کو فائدہ ہوتا. کعبے کی جو سینٹرل حیثیت ہے وہ قائم رہتی تھی، مکہ والوں کو فائدہ ہوتا تھا. تو اگر یہ اس طرح سے بدلہ لینے کے لیے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے، تو مدینہ کی طرف سے جتنے بھی حاجی ہو کے جاتے تھے انہیں روک سکتے تھے. اس کا اندیشہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں کرنا، کہ یہ جو اللہ کے شاعر ہیں، پہلے تو جنرل بات فرمائے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو بٹا نہیں لگانا. ولا الشہر الحرام، اور یہ جو حرمت والے مہینے، ولا الہدیہ، اور یہ جو قربانی کے جانور لے کے جائیں گے، ان کو کیوں کہا کہ تم نے نہیں کرنا؟ بھائی ان کے قریب سے ہو کے گزرتے تھے، یہ چاہتے تو روک لیتے، پکڑ لیتے، کیونکہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی مکہ والوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکہ والوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی چیز ہے. کہ مکہ والوں کی دشمنی میں تم اللہ کے شاعر کو نقصان نہ پہنچانا. تو کہا گیا ولا الہدیہ، نہ وہ قربانی کے جانور، ان کو حلال مت کرنا اپنے اوپر.
ان کی حرمت کو بٹا نہ لگانا کہ جو قربانی ولل قلائد، کچھ قربانی کے جانور ہوتے تھے جنرل، کچھ ہوتے تھے کہ جن کے گلوں میں پٹے ڈال کر انہیں مخصوص کر لیتے تھے کہ یہ کعبے کا جانور، اس کا جو پٹا ہوتا تھا وہ اس چیز کی نشانی ہوتا تھا۔ ولل قلائد، نہ وہ پٹے والے جانور۔ حرمت علیکم ہاں جی ولا آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ آمین جو قصد کرنے والے ہوں، ارادہ کرنے والے ہوں بیت الحرام کا، جو کعبے کی طرف جانے والے ہوں۔ کیوں جاتے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تو اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تم نہ چھیڑنا، بتا دیا۔ آمین امام سے یہ لفظ بنا، امام کہتے ہیں آگے والے، یہ جو راستہ ہوتا ہے نا، کسی راستے پہ ہم چلتے ہیں یہ ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ امام المبین کہتے ہیں کھلا راستہ۔ تو یہ جو لوگ کعبے کے راستے پر جا رہے ہیں، یعنی حاجی اس سے مراد، وہ جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں ان کو نقصان تم نے نہیں پہنچانا۔ تو وہ جو اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو کعبہ میں رہنے والوں نے کیا تھا، کہیں وہ حمیت میں، غصے میں، قبائلی عصبیت میں آ کر وہ جو ان کے قریب سے حاجی گزرتے ان کو کچھ نہ کہیں، تو کہا گیا کہ اللہ کے شاعر کی پابندی کرنی ہے، اور اس مہینے، یہ جو مہینے ہیں حرمت والے 4 ان کی پابندی کرنی ہے، اور وہ جو ہدی کے جانور ہیں قربانی کے ان کی پابندی کرنی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، اور جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں اور جو حج کے لیے جگہ ہیں وہ حاجی، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کیوں کہ جو اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔